جو ہمارے اوپر لیبلز لگائے گئے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم باہر ملک کے جو ہے انڈیا کے ہم پراکسی ہیں، ہماری اس پوری پرامن جدوجہد کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ جبری گمشدگی کا معاملہ اس وقت بلوچستان میں بدترین اور ایک سنگین انسانی معاملہ بن چکا ہے، جس میں آئے روز نہ اس میں طلباء، اس میں ڈاکٹرز، اس میں ٹیچرز، اس میں ہر طبقہ فکر کے، جس میں ابھی عورتیں بھی شامل ہیں جن کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حکومت ہو، عدلیہ ہو، وہ تمام اس جبری گمشدگی کے اس سنگین معاملے پر بالکل خاموش ہے۔ اسٹیٹ خود نہیں چاہتی ہے کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ حل ہو۔ جب آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا مارا گیا ہے، جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے ابو کو قتل کیا گیا ہے یا وہ زندہ ہے، اور پھر وہی بلوچستان سے لاشیں ملتی ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ لاش کس کی ہے، آپ کو نہیں پتا یہ لاش کس کے بیٹے کی ہے، لیکن آپ ہر دفعہ اپنے اس پیاروں کو تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی طریقے سے ہم ریاست کے دباؤ میں نہیں آئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ریاست آج ہمیں سب سے بڑی تھریٹ سمجھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ بلوچستان کی ایشوز پہ، بلوچستان کی مسائل پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر اسلام آباد میں بلوچستان کے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کور بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں تک ان کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، ان کے مسائل بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر محمد دین بلوچ صاحب کی بیٹی سمیدین بلوچ جو کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی رہنما بھی ہیں، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، ان سے ایک گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سمیدین، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کافی زیادہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور مسنگ پرسنس کے لیے آپ لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور آپ لوگ خود ان چیزوں کے افیکٹوز بھی ہیں۔ ابھی تک جتنی آپ لوگوں نے جدوجہد کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں حل ہو رہا؟ اور اگر حل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں جو ہے لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم ہیں جن کو دوران ڈیوٹی سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے ان کو 28 جون 2009 کو پاکستان کی سیکورٹی اہلکار ان کو اس سرکاری اسپتال کے اندر سے جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کیا، اور 16 سال گزر چکے ہیں۔ ان 16 سالوں میں ہم نے ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر دروازے پر دستک دیا ہے، چاہے وہ حکومتیں ہوں، چاہے عدلیہ ہو، اپنے ہر فورم پہ جا کے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن آج تک ان کی زندگی اور سلامتی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ لیکن اس جدوجہد میں جو ہمارے اوپر لیبلز لگائے گئے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم باہر ملک کے جو ہے انڈیا کے ہم پراکسی ہیں، ہماری اس پوری پرامن جدوجہد کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اور آج ہماری اس پوری پرامن اور اس لمبی جدوجہد کو اس مقام پہ لایا گیا ہے کہ ہم ابھی بجائے اس کے کہ ہماری آواز سنی جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے مطالبات پر غور کیا جائے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ لیکن آج تک ہمارے جو معاملات ہیں، آج تک ہمارے جو مطالبات ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں اس ریاست سے، ہم کیوں مانگ رہے ہیں، ہم اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی کانسٹیٹیوشن میں کس چیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کی ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ اس جو ہے قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان سوالوں پر کوئی غور نہیں کر رہا۔ صرف اس ایک بیانیے پر غور کیا جا رہا ہے جو کہ ایک ریاست کی بیانیہ ہے، جو کہ پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا پر، یا جو ایک میڈیا وارفیئر، ایک سائبر وارفیئر ہمارے خلاف شروع کیا گیا ہے، صرف اس نریٹو کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے، جبری گمشدگی کا معاملہ اس وقت بلوچستان میں بدترین اور ایک سنگین انسانی معاملہ بن چکا ہے، جس میں آئے روز نہ اس میں طلباء، اس میں ڈاکٹرز، اس میں ٹیچرز، اس میں ہر طبقہ فکر کے، جس میں ابھی عورتیں بھی شامل ہیں جن کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان جبری طور پر گمشدہ افراد کی مختلف طریقوں سے لاشیں ہمیں مل رہی ہیں۔ کبھی وہ ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے ان کو رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، یا ان لاشوں کو کبھی
दहशत गर्दों की लाशें कही जाती है, या उन लाशों को कभी हम देखते हैं कि इज्तिमाई कब्रों में हमें वो लाशें मिलती हैं, या ऐसी लाशें हमें मिलती हैं जिनके जो नाकाबिल शिनाख्त होती हैं, कोई भी लवाहिकीन उनको नहीं जान सकती है कि वो किसकी लाशें हैं और कौन लोग हैं। लेकिन इस तमाम मामले पर हमने देखा कि हुकूमत हो, अदलिया हो, वो तमाम इस जबरी गुमशुदगी के इस संगीन मामले पर बिल्कुल खामोश है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जबरी गुमशुदगियों का मामला इस वक्त रियासत पाकिस्तान की नज़र में इस वक्त कहाँ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पर रियासत बिल्कुल डिनाइल का शिकार है। जबरी गुमशुदगियां आए रोज होती जा रही हैं। इस जबरी गुमशुदगियों को कहीं पर किसी मकाम पर कानून और आइन साजी इस पर करके और जबरी गुमशुदगियों को कानून बनाकर, आइन बनाकर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। या हम देखते हैं कि इन जबरी गुमशुदगियों को डिनाई किया जा रहा है कि ये जबरी गुमशुदगियां हो ही नहीं रही हैं। या हम देखते हैं कि इन पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज होते हैं कि ये जो जबरी तौर पर गुमशुदा लोग हैं इनको घरों से लापता किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनको अदलिया में, अदालतों में पेश नहीं किया जाता है। लेकिन वही जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं वो आके कहते हैं कि फिलान दहशतगर्द को पकड़ा है, फिलान दहशतगर्द इस कार्रवाई में मुलविस था। लेकिन हम देखते हैं कि उस शख्स को जिसको उठाया जाता है उसके घर से, उसके हॉस्टल से, उसके यूनिवर्सिटी से, उसको अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता है। लेकिन उस शख्स के बारे में सबसे पहले उन सोशल मीडिया अकाउंट्स में बात आ जाती है कि ये फिलान एक्टिविटी में मुलविस था या ये दहशतगर्द था। तो इस बात से ये साबित होती है कि रियासत खुद जबरी गुमशुदगियों के मामले पर संजीदा है ही नहीं, वो इस जब मामले को ओन करना ही नहीं चाहती है। सबसे पहले ये है कि अगर आप एक मसले को ओन करते हैं फिर आप कहते हैं कि इस मसले के हल के लिए कोई इकदाम किए जाए। आज तक इस मसले को ओन नहीं किया गया तो इस मसले पर संजीदगी कैसे हो सकती है? समीदीन, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप कह रही है कि रियासत इसके हवाले से संजीदा नहीं है, तो मुझे इसके साथ ये लिंक करूंगा कि आपको क्या लगता है कि रियासत इस मामले पे जो है वो संजीदा नहीं है, या रियासत की पॉलिसी इन मसाइल को और भी पेचीदा कर रही है? देखिए, सबसे पहले संजीदगी की बात है, इंटेंशन की बात है। जिस तरीके से मैं बता रही थी कि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को अदालतों में पेश नहीं किया जाता है, लेकिन उनकी लाशें मिलती हैं। जब उनकी लाशें मिलती हैं तो बजाय इसके कि उसके ऊपर एहतिसाब हो, उस लाश को डीएनए के एक प्रोसेस, टेस्ट के प्रोसेस से गुजार दिया जाए, उस लाश के ऊपर सवालात उठे जाएं कि ये कौन शख्स था, ये क्यों उठाया गया, ये किसकी लाश है। बजाय इसके इसको रात की तारीकी में दफन किया जाता है और वो जो लवाहिकीन है वो चीखते चिल्लाते हैं कि ये शख्स फिलां महीने फिलान उस साल को जबरी तौर पर उठाया गया था, घर वालों के सामने, एहल खाना के सामने। लेकिन उन लवाहिकीन की जो है आवाज को दबाया जाता है, सिर्फ उस मीडिया नरेटिव को सामने लाया जाता है जिसमें वो चंद अकाउंट्स कहते हैं कि ये एक दहशतगर्द था या जो है ये दहशतगर्द का कोई हमदर्द था। तो सबसे पहले सवाल ये है कि हुकूमत, पॉलिसीज आप छोड़ें, हुकूमत ने आज तक क्या पॉलिसीज अपनाई है जबरी गुमशुदगियों के मामले पे? जबरी गुमशुदगियों के मामले में जो नेशनल असेंबली में जो एक बिल आई थी वो बिल कहाँ है? वो आज तक वो बिल खुद गुमशुदा हुआ। या आज तक जितने भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या वो पीएमएलएन की हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो, आज तक उन्होंने क्या किया है? जब भी हम नई हुकूमतें आई हैं हम यही उम्मीद के साथ हम इस्लामाबाद जा चुके हैं, हम क्वेटा कराची में हमने एहतजाज में अपनी शिद्दत इख्तियार किया है कि शायद नई हुकूमत में, क्योंकि वो हुकूमतें जब वो जो है अपोजिशन में होती है, जब उनको कुर्सी के इक़्तिदार की जरूरत होती है, तब वो जबरी गुमशुदगियों के मामले को संगीन मामला करार देते हैं। तब वो उन माओ और बहनों की तकलीफ और दर्द, उनकी आंसुओं को, उनकी सुस्कियों को समझते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत की कुर्सी पर आ जाते हैं तो वो बिल्कुल इस बात से जो उन्होंने वादे किए हैं वो तमाम बातों से मुकर जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पर आज तक कितने मुज़ाकरात हुए हैं। हमें इवन पेपर पे, रिटन फॉर्म में हमें लिखा गया है कि आपके लोगों को जो है 2022 में जब हम क्वेटा में 50 दिन धरने पे बैठे हुए थे अपने जबरी तौर पर गुमशुदा प्यारों के लिए, तो हम 50 के करीब जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के जो लवाहिकीन हैं हम वहाँ पे बैठे हुए थे। इस्लामाबाद से एक वफ्द आया जिसमें जो है वजीर कानून आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह और
3-4 मिनिस्टर्स वो आए, उन्होंने हमें पेपर में रिटन फॉर्म में लिख कर दिया, सिग्नेचर करके दिया कि आपके लोग 3 महीने के अंदर अंदर रिलीज हो जाएंगे। जब हमने वो लिस्ट नाम किया, उस लिस्ट से वो लोग जो इस लिस्ट में उनके नाम शामिल थे, उस लिस्ट से उन लोगों की लाशें मिलना शुरू हुई। इस तरीके के कई कितने सारे, मैं आपको याद दिलाऊं कि कितनी सारी इस तरीके के जो है यकीन दहानियां हुई हैं, चाहे वो वादे हों, चाहे वो यकीन दहानियां हो, या कितने कितने जो है सैकड़ों की तादाद में बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद में इंतजामिया, डीसी जो है कमिश्नर, वो आके लवाकिन के साथ मुज़ाकरात करते हैं और उनको ये यकीन दहानी कराते हैं कि आपके जो है जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को बाजियाब किया जाएगा, लेकिन वो फिर तमाम अपने वादों से मुकर जाते हैं और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्होंने उन माओ और बहनों से इस किस्म की कोई वादा या कोई यकीन दहानी किया था। तो सबसे पहली बात ये है कि आया स्टेट खुद इस मामले को हल करना चाहती है या नहीं चाहती है, क्योंकि स्टेट तो स्टेट है, स्टेट पावरफुल है। स्टेट अगर कोई एक लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहे, अगर अकाउंटेबिलिटी को अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो वो कौन रोक सकता है इस चीज को। सबसे बड़ी बात स्टेट की इंटेंशन की है कि स्टेट खुद नहीं चाहती है कि जबरी गुमशुदगियां रोके। हम खुद देखते हैं कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से लॉज आ रहे हैं जिसमें 3 महीने तक लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करने के जो है लॉज और सेक्शंस आ रहे हैं। तो इन तमाम बातों से ये वाजे हो रही है कि स्टेट खुद चाहती है कि ये जबरी गुमशुदगियां हों, और जिस तरीके से बलूचिस्तान में या पूरे मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो तहरीक उठ रही है, जो जिस तरीके से उनके लवाहिकीन उनकी बाजियाबी के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन माओ और बहनों की जद्दोजहद को गलत साबित करके उनके नैरेटिव को काउंटर करके जिस तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा का तरीकाकार इस्तेमाल होता है, इन तमाम चीजों से ये खुद साबित होती है कि स्टेट खुद नहीं चाहती है कि जबरी गुमशुदगियों का मामला हल हो। समीर, मुझे ये बताइएगा कि आप काफ़ी जद्दोजहद कर चुकी है और आप इस्लामाबाद भी आती रही है, कराची में भी, बलूचिस्तान में भी, हर जगह पे आप प्रोटेस्ट में नज़र आती हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो जितने भी मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन होते हैं, उनके जो ख़ानदान होते हैं, उन पे जो नफ्सियाती या जो बाकी तरह के उन पे जो प्रेशर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको कोई इस तरह का कोई वाक़या आप शेयर करेंगे? क्योंकि बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बातचीत भी हम करते हैं, तो उन पे जो माशी तौर पे उन पे जो असरात होती है, या जो नफ्सियाती तौर पे होती है, या जज्बाती तौर पे होती है, तो ये वाकया शेयर करेंगे कि किस तरह इन लोगों को जो है वो इफेक्ट किया जाता है? जी, बहुत शुक्रिया। इस सवाल पे मैं समझती हूँ कि आज तक किसी ने गौर नहीं किया जिस तरीके से जबरी तौर पर गुमशुदगी के बाद न सिर्फ एक शख्स जो जबरी तौर पर गुमशुदा होता है या वो इंसानियत सोज अजियत से गुजरता है, वो एक बंद काल कोठड़ी में जहाँ पे उसको दिन का पता होता है, ना रात का पता होता है, ना जो है साल महीनों का पता होता है, जिस अजियत जिस तकलीफ के साथ वो शख्स अपनी जिंदगी अपने दिन गुजार रहा होता है, वो नाकाबिले बयान है। लेकिन उसके बाद उस शख्स की जबरी गुमशुदगी के बाद उसकी गैर मौजूदगी में पीछे जो एक बीवी पीछे रह जाती है, उसके बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो वालदेन, वो बहन भाई, वो खानदान के तमाम अफराद, वो पूरे कम्युनिटी के लोग जो उस शख्स के बाद वहां पे वो जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, और जो नेगेटिव मनफी असरात उन पर उनकी जिंदगी पर आते हैं, वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा उनको उजागर करने की जरूरत है। और ये बहुत अहम इश्यूज हैं जिनको जो हम कई सालों से मैं खुद एक्सपीरियंस करती आई हूँ। 16 साल एक जो है एक छोटा अरसा नहीं है। 16 साल में एक बच्चा जवान होता है। 16 साल में एक दहाई से ज्यादा अरसा का वक्त है। 16 साल में जो है 16 साल होते हैं जो कि कहने में शायद किसी के लिए या सुनने में शायद किसी के लिए ये दो लफ्ज हों, 16 साल, लेकिन इन 16 सालों में जिस अजियत से, जिस तकलीफ से वो रात वो दिन, जिस तरीके से मेरी माँ ने, मेरी बहनों भाइयों ने, या मेरे जो है दादी ने, या मेरे घर के दीगर अफराद ने जिस तरीके से मेरे वालिद की गैर मौजूदगी के बाद गुजारा है, वो सबसे पहली जो एक जहनी अजियत होती है, उस जहनी अजियत में जो एक
غیر یقینیت کا کیفیت ہوتا ہے، جس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد میں آپ کو خبریں ملتی ہیں. کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کا پیارا بازیاب ہو گیا ہے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس خوشی کا کس طریقے سے اظہار کریں. اسی وقت کوئی اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک جھوٹ ہے. تو اس دوران اس گھر کے افراد کے اوپر جو تکلیف، جو ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. جس طریقے سے رات کو کھانے کے وقت، رات کو جو ہے سردی کے راتوں میں اگر آپ ایک کوئی کمبل اوڑھتے ہیں، یا اگر آپ کوئی جو ہے خوراک کا ایک نوالا لیتے ہیں، یا آپ جو ہے پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس لیتے ہیں، یا اگر آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو سانس لینے کے دوران بھی اگر آپ زندگی کے ایک جو ہے پرسکون ماحول میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر آپ کو وہ جبری طور پر گمشدہ افراد یاد آتا ہے، تو آپ کی زندگی وہیں پر رک جاتی ہے. سب سے بڑی بات، وہ ایک عورت جو گزشتہ 16 سالوں سے، جس کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ اس کے شوہر کہاں ہے، آیا وہ اپنے شوہر کی واپسی کے لیے انتظار کرے، یا وہ مزید آگے کی اپنی زندگی کے لیے خود کو بیوہ تصور کر کے اپنی زندگی کے آگے کی زندگی کو بسر کرے. یہ جو ایک انسرٹینٹی کی کیفیت ہے، جو ایک غیر یقینیت کی کیفیت ہے، جو اس میں نہ صرف جسمانی، اس میں جو ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے، اس میں جو معاشی جو ہے تکالیف ہوتی ہے، جو معاشی مشکلات ہوتی ہیں، جن میں نہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، جس میں نہ کیونکہ آپ گھر کے کمانے والے شخص کو، آپ گھر کے سربراہ کو اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں، وہ پوری فیملی متاثر ہو جاتی ہے اس سے. وہ اس گھر کی نہ صرف جو ہے اس گھر کی آپ ایک جو ہے محافظ کو، آپ اس گھر کے ایک سربراہ کو، بلکہ آپ اس گھر کے کمانے والے کو بھی لے کے جا رہے ہیں، جس کے بعد اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، بچے، وہ سب اس کے آس پر، اس کی امید میں، اس کی انتظار میں بیٹھ کر اس کی واپسی کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہی مائیں، وہی بہنیں، جب وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، جب وہ جو ہے پریس کلبوں کا رخ کرتے ہیں، ان پریس کلبوں میں، ان عدالتوں میں، ان کمیشنوں میں جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ سوالات جو آپ سے کیے جاتے ہیں، چاہے عدالت ہو یا کمیشن ہو، وہ سوالات، جس قسم کے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جاتی ہے. جس قسم کے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، آپ کی تذلیل کی جاتی ہے، آپ کو ہر دفعہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اس دفعہ آپ کی تذلیل ہوئی ہے تو شاید آپ اگلے دفعہ اس کمیشن میں دوبارہ نہ آئیں. لیکن 3 مہینے بعد جب وہ دوبارہ کمیشن کی پیشی ہوتی ہے، تو آپ وہ تمام اپنی تذلیل کو بھول جاتے ہیں، اور اس ایک امید کے آس پر آپ واپس اس کمیشن کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہیں سے دوبارہ آپ کو مایوس کیا جاتا ہے، وہیں سے دوبارہ آپ کو تذلیل کیا جاتا ہے. تو وہ مائیں اور بہنیں نہ صرف گھر کے اندر 2 وقت کی جو ہے روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ذہنی اور جسمانی اذیت اور تکلیف کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. جب وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، جب وہ کمیشنوں میں جاتے ہیں، جب وہ عدالت میں جاتے ہیں، جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ سڑکوں پر آتے ہیں، جس طریقے سے پولیس کا رویہ ہوتا ہے ان جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین، جب اس امید کے ساتھ سڑکوں پر آتے ہیں احتجاج کے لیے، تو وہاں کی پولیس ان ماؤں کو، بہنوں کو گھسیٹ کر احتجاج کے لیے ان کو نہیں چھوڑتی ہے. اسلام آباد کا واقعہ آپ دیکھیں، کراچی میں اس طریقے کے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں. جب بھی جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین نے احتجاج کیا ہے، تو پولیس نے آ کر ان ماؤں اور بہنوں کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو جو ہے مارا ہے، پیٹا ہے. تو یہ صرف ایک گھر تک جبری گمشدگی کی تکلیف ہے، یہ ایک گھر تک یا یہ چند لوگ یا چند فرد کی زندگی تک محدود نہیں ہے. یہ ہر آنے والے وقت میں، ہر جو ہے جتنا زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے، جتنی زیادہ جو ہے وقت گزرتی جاتی ہے، آپ کی تکلیف، آپ کی اذیت، اور جس جسمانی اذیت میں، جس میں روزانہ کی بنیاد میں بلوچستان میں آپ کو لاشیں مل رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد میں جس قسم کی آپ جو ہے جو ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز مل رہی ہوتی ہیں، ہر اس باڈی میں جہاں پہ خبر ملتی ہے کہ کسی جبری طور پر گمشدہ شخص کو مارا گیا ہے، اس کی جو ہے مسخ شدہ لاش ملی ہے، ہر ایک گھر سے ہمیں لوگ کالز آتے ہیں،
ہمیں مختلف طریقوں سے ان تمام ماؤں اور بہنوں کے موبائل فون سے کالز آتی ہیں کہ یہ کون ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, کس کی لاش آئی ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک دن میں کتنی دفعہ مرتے ہیں. اگر ایک دن میں اگر 2 لاشیں ملتی ہیں, 4 لاشیں ملتی ہیں, تو آپ اس ذہنی اذیت اور اس تکلیف کو خود تصور کریں کہ یہ ذہنی اذیت, یہ تکلیف کس قدر دردناک ہے, کس قدر تکلیف دہ ہے. کہ جب آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا مارا گیا ہے, جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے ابو کو قتل کیا گیا ہے یا وہ زندہ ہے, اور پھر وہی بلوچستان سے لاشیں ملتی ہیں, آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ لاش کس کی ہے, آپ کو نہیں پتا یہ لاش کس کے بیٹے کی ہے, لیکن آپ ہر دفعہ اپنے اس پیاروں کو تصور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ایک ذہنی اذیت, جو ذہنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ ذہنی تکلیف ناقابل بیان ہے, وہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. جس کے اوپر ابھی تک نہیں گزرا ہے, وہ اس دکھ اور تکلیف کو کوئی نہیں بیان کر سکتا. جبری گمشدگی ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جبری گمشدگی جو ایک اجتماعی اذیت ہے, کیونکہ اگر آپ ایک شخص کو جیل کر دیتے ہیں تو وہ شخص صرف ایک جیل کاٹ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے گھر کے افراد اس ذہنی اور جسمانی, اس کا جو ہے سامنا کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکلی. جی سمیع الدین, مجھے یہ بتائے کہ لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی گرفتار کیا تھا اسی عرصے میں, اور آپ لوگ احتجاج پہ تھے, آپ کو بھی وہاں سے اٹھایا گیا اور مارنگ بلوچ کو جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا, اور ابھی تک مارنگ بلوچ جو ہے وہ باہر نہیں آئی. مجھے بتائیے گا کہ مارنگ بلوچ کا قصور کیا تھا, سمیع الدین بلوچ کا قصور کیا تھا کہ جن کو گرفتار کیا گیا اور ابھی تک مارنگ بلوچ کو واپس جو ہے انہوں نے رہا بھی نہیں کیا, اس پہ کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں, ہم سب کا جرم, ہم سب کا جو ہے سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ہم نے ریاستی جو جبر ہے اس جبر کو قبول نہیں کیا ہے. ہم نے اس کے خلاف مزاحمت کی ہے, ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں, ہم نے ریاست کو صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ یہ جو جبر کر رہے ہیں, یہ جو تشدد کر رہے ہیں, یہ جو آپ کی جارحیت ہے, یہ جو آپ کی بربریت ہے, یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, اور ہم نے اس کے خلاف سوال اٹھائی ہے. ہم اس کے خلاف ہم جو ہے ہم نے آواز اٹھائی ہے. ہم کسی پوائنٹ پر کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہم کسی مراعات کے لیے ہم کسی بھی جو ہے کسی طریقے سے ہم ریاست کے دباؤ میں نہیں آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ریاست آج ہمیں سب سے بڑی تھریٹ سمجھتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کی جو زندگی ہے ان کی خوشحالی اور استحکام کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آج بلوچستان کے لوگ کیوں دن رات ان کو لاشیں موصول ہو رہی ہیں. آج بلوچستان کے لوگوں کیا وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں اس حد تک بد امنی لائی گئی ہے. آپ نے جنگ کو ایک جواز بنایا ہے, آپ نے انسیکیورٹی کو ایک جواز بنا کر آپ ہر ایک شخص کو مار رہے ہیں, غائب کر رہے ہیں, آپ قتل کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد میں ہمیں لاشیں مل رہی ہیں. ان لاشوں کے اوپر کسی کو تو سوال اٹھانا ہے, کسی کو تو کھڑے ہونا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہم خود وکٹم ہیں, ہم پرائم وکٹم ہیں اس اسٹیٹ کے ریاستی جبر کے. ہم وہ لوگ ہیں جو اس جبر اور اس تکلیف کے سائے تلے ہم بڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں اندازہ ہے کہ جبری گمشدگی کی درد, جبری گمشدگی کی تکلیف کیا ہے. آج محرم کو معلوم ہے کہ والد کی مسخ شدہ لاش کا ملنا کس قدر تکلیف دہ ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم اس اذیت, اس تکلیف سے گزر کے نکلے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے, ہماری ایک جدوجہد ہے. ہم اپنے قوم کے لیے, ہم بلوچ کی جو ایک سسٹمیٹک ایک ریاست نسل کشی کر رہی ہے, ہم اس نسل کشی کے خلاف ہے. ہم ریاست سے سوال کر رہے ہیں. ہمارے سوال کرنے کی وجہ سے آج ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے سوال کرنے کی وجہ سے آج ہمیں جو ہے مارا جاتا ہے, سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے, آج ہمارے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے, آج ہمارے گھروں پہ چاپے پڑتے ہیں, آج ہمارے رشتہ داروں کو مار دیا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے. ہمارا صرف جرم یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس آئین اور قانون کو آپ نے خود اپنی جو ہے قانون اور آئین بنائی ہے, اس قانون اور آئین کے تحت آپ بلوچستان کو رول کریں. آپ بندوق کے زور پر, آپ طاقت کے زور پر بلوچستان کو رول نہیں کر سکتے. بلوچستان کے لوگوں کو سب سے پہلے آپ کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے لوگوں کو جس طریقے سے
آپ طاقت آزمائی کر کے جس طریقے سے آپ مار رہے ہیں, جس طریقے سے آپ قتل کر رہے ہیں, یہ کسی بھی قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہم 16 سالوں سے ہم سڑکوں پر بیٹھے ہم احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اصولی موقف سے, ہم اپنی جدوجہد سے, ہم اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ریاست اس حد تک مجبور ہو چکی ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے لے کر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کر کے آپ جس طریقے سے ہمارے زندگی کو ہمارے لیے مشکل بنایا گیا ہے, دن رات ہم سرویلنس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے جو ہے دن رات ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھی جاتی ہے, ہمیں ہراس کیا جاتا ہے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. یہی وجہ ہے کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں, کیونکہ ہم سوال اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو لاشیں دے رہے ہیں, جس جنگ کو, جس بد امنی کو, جس انسیکیورٹی کو ایک جواز بنا کر بلوچستان میں آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, بلوچ کی نسل کشی کر رہے ہیں, ہم اس نسل کشی کے خلاف ہیں. جمیل جین, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.